ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ معروف عالم دین اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کے ایک بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ بی جے پی، کانگریس اور دوسرے نیتاؤں کا رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس بیان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسلم نوجوان لکھ رہے ہیں، اسکالر لکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ لمبے عرصے کے بعد مولانا ارشد مدنی نے ایسا کوئی بیان دیا ہے جس بیان میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، ولولہ ہے، بہادری ہے اور بھارتی مسلمانوں کو ہمت مل رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی نے مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ ادا کر دیا ہے اور جو سچائی تھی، جو حقیقت تھی، اس کو انہوں نے سر عام بول دیا۔ مولانا ارشد مدنی ایک پروگرام کو خطاب کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بھارت کا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان سر اٹھا کر زندگی نہ گزار سکے، مسلمان عزت اور خود مختاری کے ساتھ اپنی زندگی نہ جی سکے۔ مولانا ارشد مدنی نے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کا حوالہ دیا اور کہا نیو یارک جیسے شہر میں ایک مسلمان ممدانی میئر بن سکتا ہے، لیکن انڈیا میں یہ پوسیبل نہیں ہے۔ لندن کا میئر ایک خان بن سکتا ہے، صادق خان کا انہوں نے تذکرہ کیا، لیکن ہندوستان میں ایسا پوسیبل نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں ایک مسلمان کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی نہیں بن سکتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان یونیورسٹی بناتا ہے، کوئی چانسلر بنتا ہے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اعظم خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے، الفلاح یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے وہ سبھی کے سامنے ہے، اور مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کی اب ہر طرف گونج ہونے لگی ہے۔ انڈین میڈیا کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں BBC، الجزیرہ، CNN، سبھی جگہ یہ خبریں چل رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کیا کچھ کہا، پہلے آپ اسے سن لیجئے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا چل رہا ہے اور BJP کے نیتاؤں کا، کانگریس لیڈر کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات۔ کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان، ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی۔ آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی۔ قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی۔ میں یہ کہتا ہوں افراد تھے، بنانا چاہتے تھے، بنا دیا انہوں نے، کھڑا کر دیا۔ آج افراد بنانے والے لوگ نہیں رہ گئے، حوصلے پست کر دیے گئے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے، آج نکلی ہوئی ہے زمین۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا تھا، وہ جو بھی ان کی تعریف کرتا ہے در حقیقت ذات وہی ہے شیخ الہند کی، انہی کے مختلف جہاد سے ایک جہت کسی نے پکڑ لیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد وہ بن گئے، اور دنیا کے لیے، ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے خیر کا باعث بن گئے، پیار و محبت کا سبب بنے۔ آج وہ پیار و محبت کی دولت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایسے افراد ملک کے اندر پیدا ہو گئے جن کی بنیاد ہی مذہب کی بنیاد کے اوپر، نفرت کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس لیے چیز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے سلسلے میں میں حضرت کی شخصیت کو نہیں جانتا، اس لیے کہ میں نے حضرت کو دیکھا ہے، لیکن ان کا انتقال حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ہو گیا، اور میں اس زمانے کے اندر چھوٹا تھا، لیکن میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبان سے خود سنا ہے، جو مجھے وہ ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے،
فرماتے تھے کہ مجھے اور مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب پڑھائی، میں اس کتاب کا نام بھول گیا، میرا خیال ہے کہ معقولات کی کتاب تھی، ہو سکتا ہے مرزائد رسالہ ہو۔ میں نے امتحان کے اندر انہوں نے پرچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، میں نے اس کے جواب میں 2 صفحے لکھے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ اور حضرت مفتی صاحب نے 12 سطریں لکھی، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو برابر نمبر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ حضرت کو کمال یہ تھا کہ بڑے بڑے مضامین کو وہ چند جملوں کے اندر بھر دیا کرتے تھے اور کسی دوسرے کو موقع نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کر سکے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جمعیت علماء کی تحریک میں اور اجلاس میں جو مجالس سے منتظمہ ہوا کرتی تھیں شریک ہونے والوں سے سنا ہے کہ بڑی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ وہ وقت تھا جمعیت علماء ہی ایک جماعت تھی جو ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہی تھی، اس لیے بڑی بڑی گفتگویں ہوا کرتی تھیں، یہ لفظ بدلو، یہ لفظ لاؤ، یہ چیز بدل کر کے اس طریقے پر اس کو بیان کرو، اور سب بولتے رہتے تھے، مفتی صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ گفتگو ہو جاتی تھی، اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے اچھا تجویز لکھی جائے، یہ کام حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ حضرت مفتی صاحب الگ بیٹھ کر کے تجویز لکھا کرتے تھے۔ کمال یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب تجوید لکھ کر کے پیش کرتے تھے اور ایک ایک جملے اور لفظ کے فوائد کو ذکر فرماتے تھے، کسی کو اس تجویز کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا تھا۔ یہ حضرت مفتی صاحب کا کمال تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شاگردوں کے اندر جو کمال بھی پیدا ہو رہا ہے اور جو دنیا کے اندر مشہور ہے، ہماری جماعت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے اندر کسی شخص کو اپنے علم کو منتقل کرنا دوسرے کی طرف، تلامذہ کی طرف، جو اللہ نے کمال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ ان کے شاگردوں کی فہرست کو دیکھ لیجئے، اگر مجدد دین مجدد ملت کہا جاتا ہے تو ان کے شاگرد ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر صرف علوم متداولہ نہیں، وہ علوم جو رائج تھے، جو علوم رائج نہیں تھے، ان علوم کا ماہر کسی ایک فرد کو مانا جاتا ہے، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد انور شاہ کشمیری ہیں رحمہم اللہ، جو خود کبھی کبھی فرماتے تھے کہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہیں جو 70 علوم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اور وہ اشارہ اپنی طرف فرماتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہیں اور ان کا اخلاص ہے جو ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ نے مفتی صاحب کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، اور ان کمالات کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مراد آباد میں ان کی رہائش اور جو ان کی خوددار طبیعت تھی، میں بھی مراد آباد میں 10 سال رہا ہوں، اور جس مسجد میں رہا کرتے تھے محلہ کسرول کی، میں اس مسجد میں 12 میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اسی میں رہتے تھے۔ اور وہی جو ٹوپی تھی، ٹوپی بنانے کا کام نہیں تھا، بلکہ ٹوپی کے اوپر جو لکھنوی نقش و نگار ہے وہ نقش و نگار بنایا کرتے تھے، وہ اس کو فروخت کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے بیچ دیتے تھے، جو اس سے پیسہ ملتا تھا۔ یہ ان کی طبیعت کی خودداری تھی جو آج علماء کے اندر نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہم علماء کو کیا بات کہیں۔ میں نے
حضرت بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جب حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا اور جس مرض کے اندر وہ مبتلا تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. ساتھ میں حضرت مفتی صاحب کے شاگرد مفتی مہدی حسن صاحب، سید مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری، جو انہی کے شاگرد تھے اور دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے. وہ گئے. حضرت مفتی صاحب میں اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیٹے ہوئے تھے. جہاں سے نظر پڑی وہ فرماتے تھے مفتی مہدی حسن صاحب بھاگے اور جا کے ان کے قدموں کے اندر گر گئے. اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب کے تعلقات اپنے شاگردوں سے اس طریقے کے تعلقات تھے. یہ کمال تھا حضرت مفتی صاحب کا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے وہ امین تھے، اور اسی بنیاد پر جب یہ بات شہرت میں آنے لگی کہ مالٹا کا سے اب لوگوں کو مل جائے گا موقع کہ ان کو معاف کر کے ہندوستان بھیج دیا جائے گا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 20 میں آئے. سن 19 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آ کر کے دوڑیں گے کیسے؟ پلیٹ فارم کہاں ہے ان کے دوڑنے کے لیے؟ پلیٹ فارم جمعیت علماء کو انہوں نے بنایا، جو امرتسر کے اندر اس کی بنیاد رکھی. اور حضرت مفتی صاحب اس کے پہلے صدر ہیں، اگرچہ مستقل نہیں ہیں. حضرت مفتی صاحب جمعیت علماء کے پہلے صدر ہیں، عارضی صدر ہیں. یہ لکھا ہوا ہے عارضی صدر. اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ علماء کی ایک جماعت تھی اس کے اندر، لیکن اس تحریک کی بنیاد حضرت مفتی اعظم تھے. چنانچہ بن گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دلی میں جلسہ ہوا اور مستقل صدر ان کو بنایا گیا. مگر چند روز کے بعد ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تب جمعیت علماء کے افراد نے مل کر کے حضرت مفتی اعظم کو مستقل صدر بنایا ہے. اس لیے ان کا ایک مقام ہے. افراد پیدا ہوا کرتے تھے، اساتذہ موجود تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان افراد کے اندر جتنی طاقت ہے تجدید ملت کی جو اصل حیثیت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فیض ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. علوم کے اندر مہارت کا حضرت شاہ صاحب تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑے ہی آئے تھے. میں نے مولانا انور شاہ صاحب سے سنا ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری تو فرنگی مالی خاندان سے علم حاصل کرنے توتی بولتی تھی اس کی، لیکن وہ یہاں آئے تو انتقال ہو گیا. یہ ان کی تقدیر تھی کہ موقع مل گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور یہاں آ کر کے وہ 70 علوم کے ماہر بن گئے. میں دیکھتا ہوں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ علم اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ جو انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت کر کے حاصل کیا ہے. خدمت سے ہر شاگرد کو جو ملا ہے ان کی خدمت سے ملا ہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اگرچہ وہ اس سے متعلق چیز نہیں ہے، میں نے ان کی صاحبزادی جنہیں ہم پھوپھی اماں کہا کرتے تھے، میں نے ان سے سنا ہے. براہ راست مجھ سے فرمایا کہ جب تمہاری اماں تمہارے ابا جیل سے آئے اور ہمارے ابا جیل سے آئے تو میری امی نے کہا کہ پتہ نہیں کیسی گزری ہوگی آپ کی، 4.25 سال گزر گئے، ہم تو ایک دن انتظار کیا کرتے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اگر کوئی اولاد نرینہ ہوتی تو میری اتنی خدمت نہ کرتی جتنی خدمت بولی حسین احمد نے میری کی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بچپن میں جایا کرتے تھے، گھر میں خطوط لکھا کرتے تھے. ہماری اماں نے کہا کہ اسے بلاؤ، میں تو اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تو یہ جائز نہیں. مگر اتنا اصرار بڑھا، اتنا بڑھا کہ حضرت نے یہ فرمایا اچھا میں ایک ترکیب نکالتا ہوں. حضرت کو بلا لیا گھر میں اور ایک چادر ان کے اوپر سر سے لے کر کے پورے جسم پر ڈال دی. فرمایا اس کے اوپر سے چوم لو. میں کہتا ہوں ہر شاگرد کو جو کچھ ملا ہے وہ اپنے استاد کی خدمت سے ملا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسا مربی تھا کہ ان کی خدمت میں جو آدمی رہنے والا ان سے استفادہ کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو 14ویں رات کا چاند بنایا ہے.
آج لوگ کہتے ہیں کہ افراد پیدا نہیں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ افراد کہاں سے پیدا ہو جائیں گے. میں اپنے سر کو پیٹتا ہوں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، افراد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ ایسے تھے جو افراد کو بنانا چاہتے تھے اور بنا دیا، بنا کر پیش کر دیا. آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کو. مولانا ارشد مدنی نے لمبے عرصے کے بعد کھل کر اعظم خان کے حق میں بیان دیا ہے. الفلاح یونیورسٹی کے مدعے کو انہوں نے اٹھایا اور جس طرح لگاتار مسلمانوں کو بھارت میں اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، کسی پارٹی کی طرف سے بالکل ٹکٹ نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو لمیٹڈ سیٹوں پر ٹکٹ دیتی ہے. ان تمام مدعوں کو، ان تمام ایشوز کو مولانا ارشد مدنی نے چند لفظوں میں بیان کر دیا. الفلاح یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے وہ سب سے بڑا ہے. دلی بم بلاسٹ سے الفلاح یونیورسٹی کو جوڑ دیا گیا. 10 نومبر کو دلی میں بلاسٹ ہوا تھا لال قلعہ کے سامنے. کشمیر کے کچھ ڈاکٹرز پکڑے گئے. وہ ڈاکٹرز الفلاح یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن اب اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر اور چانسلر جواد صدیقی کو ہی گرفتار کر لیا گیا. ان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا اور پوری یونیورسٹی پر بلڈوزر چلانے کی تیاری ہو رہی ہے. اعظم خان نے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی بنائی. ان پر 104 مقدمے درج کر دیے گئے. ابھی کچھ دنوں کے لیے ستمبر کے مہینے میں وہ جیل سے باہر آئے اور دوبارہ وہ اور ان کے بیٹے جیل بھیج دیے گئے ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات سامنے ہیں. مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر بی جے پی کے نیتا محسن رضا نے سخت رد عمل دیا. محسن رضا کا کہنا ہے کہ مولانا ارشد مدنی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے انہوں نے خود کتنی یونیورسٹیاں بنائی، پچھلی سرکاروں میں انہوں نے گرانٹ حاصل کیا، مسلمانوں کو بیوقوف بنایا. ادھر کانگریس کے کچھ لیڈرز نے مولانا ارشد مدنی کے بیان کا سمرتھن کیا ہے. بی بی سی ہندی نے محسن رضا نقوی کا بیان شائع کیا اور اس بیان میں مولانا ارشد مدنی کے بیان کو پہلے بی بی سی نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مدنی کا کہنا ہے ایک آدمی ممدانی دنیا کا میئر بن سکتا ہے، لندن کے اندر ایک خان میئر بن سکتا ہے، ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا. آج دیکھیے الفلاح یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیل میں وہ پڑا ہوا ہے اور کتنی سال جیل کے اندر گزرے گا کوئی نہیں جانتا. آزادی کے بعد سے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے. یہاں کسی یونیورسٹی کا کوئی وائس چانسلر نہیں بن سکتا ہے. اور یہ بات مولانا ارشد مدنی نے بالکل پوائنٹ کی کہی ہے، جو اکثر میں کہتا رہا ہوں کہ آزادی کے بعد سے ہی کنٹینیو مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا، ایک سازش رچی گئی کہ مسلمانوں کو سر اٹھا کر نہیں جینے دینا ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان رکھنا ہے، ڈسٹرب رکھنا ہے. کبھی دنگے کروائے گئے، کبھی فساد کروائے گئے، کبھی دہشت گردی کے الزام میں مسلمانوں کو جیل میں بند کیا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اب موب لنچنگ کا سلسلہ جاری ہے، ہیٹ کرائم کا سلسلہ جاری ہے، خواہ وہ کانگریس کی حکومت رہی ہو یا بی جے پی کی حکومت رہی ہو. اور اب مولانا ارشد مدنی نے بھی اس سچائی کو تسلیم کر لیا ہے. محسن رضا جو بی جے پی کے لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ این آئی سے بات چیت کرتے ہوئے مدنی پریوار نے مسلمانوں کو صرف گمراہ کرنے اور لوٹنے کا کام کیا ہے. یہ دوسروں کے سر پر ٹھیکرا پھوڑتے ہیں. لمبے سمے سے انہوں نے سرکاروں سے گرانٹ لیا ہے اور نجی سواست میں کام کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کا اتھان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتنی یونیورسٹی بنا دی، کتنی سنستھائیں بنا دی اور کتنے مسلمانوں کا بھلا کر دیا. ادھر کانگریس کے نیتا ادت راج نے مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے سمرتھن کیا، کہا میں بیان کا سمرتھن کرتا ہوں. اعظم خان نے ڈپلیکیٹ پین کارڈ رکھا، یہ غلط ہے، لیکن یہاں تو پردھان منتری کی ڈگری فرضی ہے. لاکھوں ووٹرز ڈپلیکیٹ ہیں، لاکھوں ڈپلیکیٹ آدھار ہیں. کوئی گیا جیل. اب جیسے الفلاح یونیورسٹی ہے، میں مانتا ہوں کہ کوئی گیا اور اس نے گپت روپ سے ٹیررسٹ کرتویہ کیا، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن پوری یونیورسٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے. مسلموں پر ایسے حملے ہوتے ہیں، بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں پر چلتا ہے. یہ بی بی سی نے ادت راج کا بیان شائع کیا. مفتی کفایت اللہ دہلوی جو عظیم مجاہد آزادی رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر رہے ہیں، ان کی خدمات، ان کی شخصیت اور ان کے جو کارنامے ہیں، اس پر جمعیت علماء ہند اور مولانا محمود مدنی نے ایک 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا. اور اسی سیمینار کے پہلے سیشن سے مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں اس طرح کی باتیں کی ہے. اس
इस सेमिनार में दूसरे हिस्टोरियन ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के राज्यसभा MP और माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने भी इस सेमिनार में शिरकत की और अपना खिताब उन्होंने किया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखें। ज्वाइन का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।